عرب کے بدوؤں نے قرآن سمجھا، ہندوستان کے ہندوؤں نے قرآن سمجھا، دیگر جگہ کے دیہاتیوں نے قرآن سمجھا، بکری کے چرواہوں نے قرآن سمجھا، پہاڑ کے پتھروں کو توڑنے والے نے قرآن سمجھا اور اپنی زبان میں قرآن سمجھا۔ اب اپنی زبان میں قرآن سمجھ سکتے، اس لیے ضروری آپ کے لیے ہے کہ قرآن عربی میں پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ ہی پڑھیے۔ عربی پڑھیں گے ثواب ملے گا، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے ثواب کے ساتھ فریضے کی ادائیگی ہوگی۔ اگر ترجمہ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے مجرم گردان نہیں آئیں گے، لیکن اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے اللہ کے مجرم نہیں ہوگا۔ تلاوت کریں گے، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملے گی۔ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نہیں سمجھیں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، نہیں سمجھتے تو گناہ گار۔ اس لیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھائیے، قرآن پہ عمل کیجئے، قرآن پہ عمل کرائیے اور ساری دنیا پہ چھا جائیے اور باطل پرست کے تمام تر سازشوں کو کافور بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویشات کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشادات پیران پیر کتاب باہر سٹال میں اویلیبل ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے خرید کے لے سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے سوال جواب کا سلسلہ چالو رہے گا۔ مائک سامنے ہے، ایک مائک ہے نا۔ تو تعویذ باندھ کر قرآن کا آیت کو بچہ کا ہونے ٹائم میں، تو اس کا کس کتاب سے ثابت ہے؟ سوال ہمارے سامنے آیا کہ عام طور سے بچے کی ولادت کے وقت میں جب تکلیف محسوس ہوتی ہے تو قرآن مقدس کی بعض آیتیں ہیں، جیسے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اس قسم کی آیتیں، ان آیتوں کو نوٹ کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اسے ناف کے نیچے باندھ لیجیے یا زانوں کے پاس باندھ لیجیے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا میں حوالہ دینا نہیں چاہتا، بہتر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں جو تعویذ گھنٹے کے تعلق سے جو کتابیں مشہور ہیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، اگر اس میں دیکھیں آپ یہ چیز آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن کی یہ بے حرمتی اس انداز سے بھی ہوتی ہے کہ عورت وہاں ناپاک ہوتی ہے، ماہواری کے ایام میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کی ولادت کے بعد جو خون نفاس ہوتا ہے اسے ہر انسان ناپاکی سمجھتا ہے۔ تو قرآن کی اس طرح بے حرمتی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی بھی کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی بیماری کو دفع کرنے کے لیے، کسی درجات کی بلندی کے لیے، یا کسی نوکری اور سروس کے حصول کے لیے، یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن مقدس کی آیتوں کو باندھ لیا جائے اور مسئلہ ہمارا ہو جائے۔ جس چیز کا ثبوت نہ ہو اس سلسلے میں دو بات ہوتی ہے، یا تو عقیدے کی خرابی کے نتیجے میں وہ شرکیہ عقیدہ بنتا ہے، یا وہ بدعتی عمل ہوتا ہے۔ بدعتی عمل ہوتا ہے تب بھی نقصان دہ ہے، اور اگر شرکیہ عمل بن جاتا ہے تو سارے اعمال اکارتوں پر بات چلے جائیں گے۔ اس لحاظ سے تعویذ گھنٹے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ عام انسان، عام مرد بھی اسے پہن نہیں سکتا ہے، چاہے جائے کہ عورت کو ان ایام میں پہنایا جائے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی سوال؟ بندے ماترم کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ بندے ماترم سے متعلق یہ بات ہے، میں دھرتی ماتا میں تیری پوجا کرتا ہوں، یہ اس قسم کے پورے اشعار ہیں۔ ایک مسلمان دھرتی کی پوجا کرتا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی پوجا نہیں کرتا ہے، اس لیے یہ اس قسم کا اشعار پڑھنا مسلمانوں کے لیے تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، بہت سے لوگ پڑھیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ مسلمان ہونے کے اعتبار سے بندے ماترم کو پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، شرکیہ فعل ہے، شرکیہ جملہ، شرکیہ قول ہے، اس سے آپ پرہیز کیجیے۔ دوسری چیز ہے، برکت کے لیے قرآن خوانی کرانا چاہیے یا نہیں؟ قرآن مقدس کو برکت کے لیے سمجھنا ہی ہمارے لیے اس انداز سے کہ دوسرے سے پڑھوا کر کے ہم برکت حاصل کر لیں، صحیح نہیں ہے۔ قرآن یقیناً برکت کی کتاب ہے، مبارک کتاب،
بابرکت کتاب اسے کہا ہی گیا ہے، اس لحاظ سے برکت کے اصول کے لیے قرآن مقدس کو خود آپ پڑھیے، آپ خود پڑھیں گے، ہمیشہ پڑھیے، جب چاہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق پڑھیے، انشاءاللہ الرحمن گھر میں بے برکتی پیدا نہیں ہوگی، برکت آئے گی۔ اور اگر آپ نے کسی انسان کے لیے، کسی انسان کو متعین کر دیا قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے تاکہ آپ کے دکان میں اور مکان میں خیر و برکت ہو، اس سلسلے میں یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو انسان آپ کے گھر میں پڑھنے کے لیے آتا ہے یا آپ کے دکان میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مہینہ بھر پڑھیں گے تو 100-200 روپے ہمیں مل جائیں گے، اس کی نیت کے مطابق وہ چیز انہیں مل گئی تو برکت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ عمل نیت کے مطابق، اس مناسبت سے قرآن خود آپ پڑھیں گے، یقیناً آپ کو برکت ہوگی۔ دوسروں سے اس نیت سے پڑھوائیں گے تو دوسرا کھائے گا، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لحاظ سے قرآن خود پڑھیے۔ کچھ لوگ نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رکوع کے بعد، یہ درست ہے کہ نہیں؟ اس ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا ہے۔ رفع الیدین من زینت الصلاۃ، رفع الیدین یہ نماز کی زینت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ نماز کی شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کا کرنا حدیث کی تمام کتابوں میں ثابت ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے، ہمیں رفع الیدین سے نماز پڑھنی چاہیے۔ رہا رفع الیدین کو یہ کہنا ہے کہ ہاتھ جھاڑنا ہوتا ہے یا بت گرانا ہوتا ہے، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس کی تحقیق کر لیں کہ بت گرانے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ اگر بت گرانے کی بات ہوتی تو ہر انسان نماز کی شروعات میں ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ کون سا بت گراتا ہے؟ اسی انداز سے نماز کو ختم کرتا ہے، رات کی آخری نماز قنوت پڑھ کر کے، یعنی دعا قنوت یا وتر کی نماز پڑھ کے، وتر کی نماز میں عام طور سے لوگ تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کے پھر باندھ کے دعا قنوت پڑھتے ہیں، وہاں کون سے بت گرایا جاتا ہے؟ عید اور بقرعید کی نماز میں عام طور سے تکبیرات زوائد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، وہاں کون سے بت گرایا جاتا ہے؟ اس قسم کا اگر عقیدہ ہے تو غلط عقیدہ ہے۔ بیک جنبش قلم یا بیک جنبش لفظ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بت پوجا کرنے والے اس روایت میں قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے بت کا مسئلہ نہیں۔ رہا ہاتھ جھاڑنا، اگر کوئی انسان ہاتھ جھاڑتا تو یقیناً غلط ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی رفع الیدین کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ رسول نے اللہ ہی سے نماز سیکھی ہے اور نماز سیکھ کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ وہ نماز کے سارے ارکان، ساری چیزیں اللہ کی جانب سے کھلائی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے، کندھے اور کان کے درمیان تک ہاتھ اٹھایا اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اٹھایا ہے، اسے جھاڑا نہیں کیا، ایسا نہیں اٹھا کے پھینک دیا، اس لیے اس کو ہاتھ جھاڑنا نہیں کہہ سکتے، انہیں ہاتھ اٹھانا کہیے، یہ عربی میں سے رفع الیدین کہیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہے، ہمیں اس سلسلے میں کرنا چاہیے، حدیث کی تمام کتاب اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سلام پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ سلام، ہر انسان نماز میں سلام پڑھتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پورا پڑھتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا حکم ہے، جو انسان نہیں پڑھے گا نمازی نہیں ہوگی۔ رہا مسئلہ جو عام طور سے میلاد یا جلسے جلوس کے خاتمے پر کھڑا ہوا جاتا اور وہاں سلام پڑھا جاتا ہے، یا مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد سب مل کر بزور اس قسم کے سلام پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ یقین جانے کہ عبادت کے معاملہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان بلا ثبوت کام کرتا ہے تو بخاری مسلم کی روایت کے مطابق من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورد، یا من عمل عمل لیس علیہ امرنا فورد، کسی نے ایسا کام کیا جس پر ہماری جانب سے حکم شامل نہیں ہے، یقیناً وہ عمل مردود ہے، اس لحاظ سے وہ کام جس کا ثبوت نہ ہو نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے کھڑے ہو کے اس طرح قیام نہیں کیا، سلام نہیں پڑھا، نہ آپ کے بعد کسی صحابی نے آپ کے ساتھ اس قسم کے سلام پڑھنے کا برتاؤ کیا، اس لحاظ سے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں گے آپ، کوئی انسان اپنے گھر میں کھڑا ہو کے نہیں کہتا ہے اے میرے والد السلام علیکہ، کوئی اپنے باپ کو اس طرح نہیں کرتا ہے، باپ ان کے سامنے موجود ہو اور باپ کو کہے میرے والد تم پر سلام ہو، اس طرح گا کر سلام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا خیال کرنا
کہ مجلس کے اختتام میں سلام کیا جائے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے اس سلسلے میں جو عقیدہ کار فرما وہ یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی ہم سلام پڑھیں گے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. نتیجہ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، اور قیام